پاکستان اور چائنا کے درمیان اقتصادی تعاون مسلسل مضبوط ہو رہا ہے۔ GDI اور سی پیک 2.0 اس کی اہم مثالیں ہیں۔ چائنیز کمیونسٹ پارٹی کی 105 سال پورا ہونے پر آج ایک سیمینار منعقد کیا گیا تھا جس میں مختلف شرکاء نے شرکت کی۔ ہم نے ان سے بات کی، ان کا کیا کہنا تھا، آئیے سنتے ہیں۔ آج جو سیمینار تھا یہ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی 105ویں اینیورسری، اس کی بنیاد پڑی تھی 105 سال پہلے، اس سلسلے میں تھا۔ لیکن اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ دیکھنے کی تھی کہ ان 105 سالوں میں کمیونسٹ پارٹی نے کہاں ایک چین جو بالکل فریگمنٹڈ تھا، جو کہ بہت زیادہ انویڈرز کی زد میں تھا، اس کی بری حالت تھی، اس کی سوسائٹی تباہ شدہ تھی، اس کو اٹھا کے دنیا کی ایک عظیم طاقت بنا دیا اس کو، ایک ایسی سوسائٹی جہاں پہ 800 ملین یا 80 کروڑ لوگ جو ہیں وہ سطح غربت سے ان کو اٹھایا گیا، ایک ایسا ملک جو کہ اب دنیا کے بہت حوالوں سے دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ دنیا کی اعلیٰ ترین ٹیکنالوجیز میں اس وقت کئی ایسی ٹیکنالوجیز ہیں جس طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، جس طرح گرین ٹیکنالوجیز ہیں، جس طرح سیمی کنڈکٹرز ہیں، جس میں صرف امریکہ جو ہے وہ چین سے آگے ہے یا ان کے ساتھ ہے۔ تو یہ کیسے ہوا، یہ سفلتا ہے؟ کمیونسٹ پارٹی نے آخر ایسا کیا نظام دیا، ایسا انہوں نے کیا کیا جو باقی نہیں کر سکے، جو ہم نہیں کر سکے اب اپنے 75-80 سالوں میں؟ تو اس میں کچھ سبق ہیں سارے ترقی پذیر ملکوں کے لیے، اور وہ سبق کیا ہے؟ وہ ایک یہ ہے کہ جی پولیٹیکل سسٹم اتنا میٹر نہیں کرتا، جو میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ گورننس کیسی پرووائڈ کرتے ہیں۔ کیا آپ کا سسٹم پیپل سینٹرک ہے؟ کیا جو آپ کی گورننس ہے اس میں عوام کے زاویے سے سوچا جاتا ہے؟ کیا اس میں ایکول اپرچونٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں؟ کیا اس میں میریٹوکریسی ہے؟ کیا اس میں کرپشن کا کلا کما کیا گیا ہے؟ کیا وہاں پہ جو ہے نا وہ سارے لوازمات کے بیسک انفراسٹرکچر جو بنانا ہے، یا یہ انشور کرنا ہے کہ ملک کے ہر حصے کو جو ہے نا وہ اقتصادی طور پہ اٹھایا جائے؟ کیسے ہوا چین میں اور کیسے ہو سکتا ہے دوسرے ملکوں میں؟ تو اس پہ یہ مذاکرہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت اہم تھا پاکستان کے حوالے سے، کیونکہ پاکستان میں دیکھیں ہمیں تو جن بے شمار مشکلات کا سامنا ہے، آج ہمارے 30 ملین یا 3 کروڑ بچے جو ہیں وہ اسکولوں میں نہیں جاتے، ہمارا ہیلتھ سیکٹر کی حالت جو ہے نا ہسپتالوں کی، وہ چین سے اس کا موازنہ بھی نہیں کر سکتے آپ، ہمارے یہاں پہ نوکریوں کی شدید کمی ہے، دنیا کی ینگ ترین پاپولیشنز میں ہے، ایک آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، وہ بھی کوئی ہماری پلاننگ نہیں ہے اس میں۔ اسی طرح دیکھیں ہماری اکانومی جو ہے وہ پچھلے 20-25 سالوں میں بالکل اسٹیگننٹ رہی ہے۔ چین کی دیکھیں تو وہ دنیا کی تیز ترین جو گروئنگ اکانومیز تھی ان میں آتی، وہاں پہ انہوں نے کس طرح سے ٹیکنالوجیز اڈاپٹ کی ہیں جو ہم نہیں کر سکے، وہاں پہ کس طرح سے گورننس جو ان سے اتنی امپروو ہوئی ہے کہ اب ہر شخص کو وہاں کے حکومت جو ان سے ان کی جو بنیادی ضروریات ہیں جو حکومت سے منسلک ہوتی ہیں وہ ان کے ڈور سٹیپ پہ ملتی ہیں ان کو۔ تو یہ سب جو ہے نا کیسے جو ہے نا وہاں پہ ٹریڈ کس طرح سے بڑھی، کجا کہ ان کی جو فی کس ٹریڈ ہے جو پر کیپٹل ٹریڈ کہتے ہیں وہ ہمارے سے کم تھی، آج ہمارے سے شاید 50 گنا زیادہ ہوگی۔ اسی طرح باقی چیزوں میں بھی ہر ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں ان سے تو ہماری سے تو ان کی فی کس آمدنی بھی ہمارے سے کم تھی 70 کی دہائی تک، آج کہاں پہ ہیں وہ، ہمارے سے وہ جو ہے نا کتنے گنا زیادہ۔ تو یہ سارے جو ہے نا اس کے اوپر ڈسکشن کے لیے مقررین کا ایک بڑا زبردست پینل، جس میں کئی ایسے جو سفیر چائنا میں رہ چکے ہیں اس سے پہلے پاکستان کے، پھر اس میں جو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر کامرس پہ جو ہے رانا احسان صاحب وہ بھی تھے، پھر اس میں چین سے پروفیسرز تھے، پھر اس میں چین کے جو یہاں کے ڈپٹی ایمبیسڈر ہیں وہ تھے۔ تو اس میں یہ ساری جب یہ ڈسکشن ہوئی اور سب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا تو اس سے بہت زیادہ انسائٹس ملی، اور اس کے ہم دیکھیں انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز جب یہ کرواتا ہے تو اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ یہ تقریریں ہو جائیں یا ڈسکشن ہو جائے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے اس ساری بحث میں سے
موتی سمیٹیں, یعنی کہ اس میں سے جو وہ چیزیں سمیٹیں جو پالیسی میکرز کے لیے کوئی ایک راہ جو ہے متعین کر سکیں, ان کو مدد دے سکیں اپنی پالیسیز کو جو ہے نا پیپل سینٹرک کرنے میں, اپنی پالیسیز کو مستقبل کے حوالے سے دیرپا بنانے میں. تو وہ انشاءاللہ جس طرح ہم باقی سارے یہ سیمینارز میں کرتے ہیں, اس سیمینار میں بھی ہم کوئی رپورٹس بنائیں گے اور وہ ساری پالیسی میکر سے اپنے سب سے شیئر کریں گے, تاکہ اس میں پاکستان کے لیے جو بہت ہی مفید چیزیں ہیں, بہت سی اس میں انسائٹس ہیں, وہ وائڈلی اسپریڈ ہوں اور اس کو ان سے ہم سیکھیں اور عمل کریں. دیکھیے جو چائنا کی ڈیولپمنٹ ہے اس پہ یہاں بڑی اچھی ڈسکشن ہوئی ہے. اس میں لیسنس تو بہت ہیں, ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں, لیکن چائنا کا اپنا سسٹم ہے, ہمارا اپنا سسٹم ہے. اور چائنا کی فلاسفی بھی یہ ہے کہ وہ بیسٹ پریکٹسز جو چائنا کی ہیں وہ شیئر کرنے کے لیے تیار ہیں, اور ان کا جو ڈیولپمنٹ ایکسپیرینس ہے پچھلے 70-75 سال کا, وہ بھی ڈیولپنگ کنٹریز کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار ہے. اور انہوں نے ہمارے ساتھ تو بڑی کلوز پارٹنرشپ ہے, اور ناٹ اونلی تھرو سی پیک, صرف سی پیک کے ذریعے نہیں, اس سے پہلے بھی چین جو ہے ہماری یعنی کہ مدد کرتا رہا ہے, ہم سے تعاون کرتا رہا ہے, اور وہ اب تعاون آپ کے سامنے وہ ابھی چل رہا ہے. تو ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. مثلا میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ پاکستان ایک ایگریکلچر کنٹری ہے, تو ہم ایگریکلچر کے شعبے میں جو ہے ان سے تعاون جو ہے بہت بڑھا سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے, اور میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے ہمارے یہاں جو ایگریکلچر کا اگر آپ جائزہ لیں تو ہمارے یہاں جو ایک کرونک پرابلم ہے وہ پروڈکٹیوٹی کی ہے, کہ ہماری جو فصلیں ہیں کبھی تباہ ہو جاتی ہیں, کبھی ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے, تو ہم ابھی تک سیلف سفیشینٹ ہوئی نہیں مین کراپس میں, اور ہم نے ماڈرن ٹیکنالوجی کو اپلائی نہیں کیا. اب یہ گورنمنٹ نے بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے, کہ وہ ایگریکلچر ایکسپرٹس اور فارمنگ کمیونٹی کے جو لوگ ہیں ان کو ٹریننگ کے لیے بھیج رہے ہیں, اور وہ گئے بھی ہیں, واپس بھی آئے. تو مجھے امید ہے کہ اس قسم کی جو کولیبوریشن ہے, اور ہمارے جو ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں, ریسرچ انسٹیٹیوشنز ہیں چین کے اور پاکستان کے ایگریکلچر میں, وہ جو ہے ان کا تعاون اگر بڑھے گا آپس میں, تو اس سے پاکستان کو بڑا فائدہ ہوگا. تو ایک ایگریکلچر ایک تو پرائرٹی ایریا میں خیال ہونا چاہیے. دوسرا آئی ٹی کے میدان میں ہم کافی اچھا پرفارم کر رہے ہیں, ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. تو چائنا جو ہے وہ تو ایک اس وقت تو ناٹ اونلی اکنامک پاور ہاؤس بس ٹیکنالوجی پاور ہاؤس ہے, اور بڑی تیزی سے ترقی کر رہا ہے. اور ہمارے لیے ایک اچھا موقع ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی, آئی ٹی کے میدان میں, اے آئی کے میدان میں, اس میں جو ہے ہم ان سے تعاون بڑھائے. ایجوکیشن میں ہمارا تعاون بڑا بڑھ رہا ہے, کیونکہ ہمارے تو تقریباً 30,000 اسٹوڈنٹس وہاں پر ہیں. تو ہم نے تو اپنے ہیومن ریسورس میں انویسٹ کرنا ہے. اگر پاکستان نے کہیں آگے جانا ہے تو ہمارا جو لٹریسی لیول ہے وہ آگے جانا چاہیے, اور ہمارا جو اسکل یعنی کہ جو یوتھ ہے ہمارا جو کہ 63% ہے, اس کو آپ کیپیبل بنائیں گے, ان کی کیپیسٹی اس وقت بڑھے گی جب وہ اسکلڈ ہوں گے پوری طرح. اس شعبے میں بھی ہم چین کے ساتھ بڑا تعاون کر سکتے ہیں. باقی تو ہمارا ڈیفنس کوآپریشن ہے, سیکیورٹی کوآپریشن ہے جو چل رہا ہے, باقی چیزیں چل رہی ہیں, اور یہ مین ایریاز ہیں. تجارت, منرل سیکٹرز ایسا ہے, انرجی سیکٹر ایسا ہے جہاں پہ ہم کوآپریٹ کر سکتے ہیں. اور اب جو یہ صورتحال جو ایمرج ہوئی ہے ایران اور امریکہ کے کانفلکٹ کے بعد, میرا خیال ہے کہ اس میں بھی ہمارے لیے نئے مواقع جو ہیں وہ سامنے آئیں گے, جو انرجی کے شعبے میں ہم تھرو بائیلیٹرل کوآپریشن, دو طرفہ یا ٹرائی لیٹرل یا اس سے بھی زیادہ, ہم جو سینٹرل ایشیا اور ایران اس قسم کے میوچولی یعنی کہ آپ اس اشتراک سے ہم اپنے جو انرجی کا جو ہمارا ڈیفیسٹ ہے پاکستان کا, اس کو بھی ہم چین کی مدد سے جو ہے ایکسپلور کر سکتے ہیں کہ وہ ہم کیسے اس کو اوور کم کریں. The key to China's success, one is the people-centered governance. The second is CPC has always carried this idea and philosophy of global development, harmony of the international community, and make it implemented during parties' international actions and also China's diplomacy. So GDI proposed by President Xi Jinping is one of the 4 global initiatives, which is to promote common development for other developing countries. So China has achieved a lot in its modernization, but based on the CPC's philosophy, we would like to make China's development
outcomes also benefit other countries, especially developing countries, especially our neighboring Iron brother Pakistan. So this GDI, I think, will be further implemented. And also, I think one of the important hand for implementing GDI is to continue the China-Pakistan cooperation featuring CPEC. Yeah, now CPEC is the upgraded version of 2.0. We have expanded our cooperation from infrastructure, energy to agriculture, industry, science technology, information technology, many areas are emerging. And also we enhanced our B2B cooperation. Many Chinese enterprises now, they come to Pakistan to explore new ways of cooperation. As I talked to just one of your colleagues, like EV, and also many new energy products. China has large output of the solar panel. Many new areas we can explore to expand our cooperation. So huge potential. We would like to work together to achieve this. I think one of the China's CPC's key to the success is our experience demonstrate that each country will explore its own development path in accordance its history, its circumstances. I think China's success, CPC's success, is over the 105 years, is a process of adapting this Marxism with Chinese conditions, Chinese circumstances, combining this Marxism and the international communism ideas with traditional Chinese merits, Chinese thoughts, Chinese culture. So this is a process is continue. I think each country is having this process. So for Pakistan, I think, as I said, each country will develop its own development path, which suits itself the most. Pakistan has unique history, unique cultural heritage. I believe Pakistan people with your strong wisdom and your very deep heritage, you will certainly develop your own development pathways. आज हमने जो है ये सेमिनार मुनक़िद किया था कि हम जो है जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उसकी हम 105 जो है साला एनिवर्सरी मनाएं और इसका मकसद सिर्फ एनिवर्सरी मनाना नहीं था, इसका मकसद ये था कि हम एक तो चाइना की अपनी जो तरक्की के जो उन्होंने मनाजिल तय किए हैं उनमें जो है उनकी गवर्नेंस, उनके पॉलिटिकल सिस्टम और उनकी जो कामयाब पॉलिसीज़ थी, उनका क्या रोल था और उन कामयाब पॉलिसीज़ से जो है हमारे जो रीजन के कंट्रीज़ है, स्पेशली पाकिस्तान, जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ हैं, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ है, ये क्या क्या जो है इसमें से लर्न कर सकते हैं। और दूसरा ये कि फिर हमने ये भी रिफ्लेक्ट किया कि हम पहले से ही जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत जो है ताउन कर रहे हैं दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ, लेकिन इसमें और भी सेक्टर्स है जो आज हमने इस डिस्कशन में कहा है कि हमारे यहाँ ना नॉलेज को, इल्म को, टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करना और चाइना से जो है ना हमने ह्यूमन डेवलपमेंट में किस तरह की मदद लेनी है, इस पे ज़्यादा फोकस करना है।